السلام علیکم محترم سامعین، سراج السالکین حضرت سید الشاہ ابو الحسین احمد نوری مارحروی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مایہ ناز تصنیف سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے معرفتوں کا چراغ اہل عرفان کے دلوں میں روشن فرمایا اور جن کی آنکھیں دلیل یقین سے روشن ہے، ان کے لیے دین کی راہیں کھولی اور شریعت کو ہدایت پانے والوں کے لیے راستہ بنایا کہ ملحدوں کی فریب کاریاں اس کے قریب نہ پھٹک سکے، اور حقیقت حقہ کو ظاہر و باطن کیا، شریعت کے چشمے کو گھاٹ اور پاٹ بنایا تو شریعت کے خلاف سارے راستے بند ہیں، اور ہر وہ حقیقت جسے شریعت رد کر دے زندقہ مردودہ ہے۔ اس نے اپنے فضل سے سلوک کا راستہ ظاہر فرمایا جو غلام کو بادشاہوں کی مجلس تک پہنچا دے، اور تصوف کو اتباع سے زینت دی اور اس کی سرحد کی بد مذہبوں سے حفاظت کی، پھر نعمت قرب و ولایت سے اہل سنت اور ارباب فقہ و ہدایت کو مخصوص فرمایا تو صرف انہی کی پیروی کی جائے اور انہی کی روشنی میں راہ چلی جائے کہ جو ان کے نشان قدم پر چلے گا ہرگز ہلاک نہ ہوگا۔ سبحان اللہ! شریعت و طریقت کی کتنی عمدہ تمہید آپ نے بیان فرمائی۔ اب آئیے شریعت مطہرہ سے متعلق آپ نے جو وصیت فرمائی ذرا اسے بھی سماعت کریں۔ فرماتے ہیں، باطن کو بری عادتوں سے پاک کرنا اور جمال باطن کی اخلاق جمیلہ سے آرائش کرنا۔ کم عقل یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے نماز روزہ ادا کر لیا تو شریعت کے سب احکام پورے ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے کہ شریعت مطہرہ نے جیسے نماز روزہ فرض کیا اور ریا و زنا کو حرام فرمایا، ایسے ہی اخلاص، تواضع، وفا اور صفا وغیرہ کو فرض اور ریا، تکبر، بدعہدی اور کھوٹے پن وغیرہ جیسی کمینی عادتوں کو حرام ٹھہرایا۔ ان باتوں کا جاننا اور ان پر عمل کرنا شریعت کا جزو اعظم اور شریعت ہی کی پیروی ہے۔ وہ پہلے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دوسرے باطنی بھیدوں سے متعلق ہے۔ جب تک ظاہر و باطن کو شریعت کے کوڑے سے نہیں مارے گا، خبردار شریعت کی پیروی کا دعویٰ نہ کرنا۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں آپ کتنے عمدہ طریق سے آپ نے شریعت مطہرہ کی وصیت فرمائی۔ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور حاضر میں لوگوں نے ظاہری احکام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ کو ہی شریعت کا نام دے رکھا ہے، اور باطنی اعمال و احکام سے یخلق منہ موڑ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ ادا کرنے کے باوجود بھی لوگ گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے کوڑے سے نہیں مارا اور شریعت کی پیروی کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ اب آئیے تصوف سے متعلق آپ کی نصیحت و وصیت کو سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں، غیر خدا سے دل کو صاف کرنا کہ یہ مرادوں کی حد اور نہایتوں کی انتہا ہے۔
اس بات کو حاصل کرنے کے لیے ایک راہ مقرر کی گئی ہے جسے سلوک کہتے ہیں، اور یہ راہ ایک مقام تک پہنچاتی ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے۔ اس علم کا مغز اور اس کے دائرہ کار کا مرکز وہی ایک بات ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے، یعنی شریعت کی باریکیوں کی رعایت اور شرک خفی کی بقایا سے قلب کو خالی کرنا، کہ حدیث پاک میں اس کو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی فرمایا ہے۔ سلوک کے سارے علوم اپنے طریقوں کے تفاوت اور شریعت کے وضعوں سے الگ الگ ہونے کے باوجود یہی ایک کلمہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی چیز ہے، لہٰذا جاننا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے سارے علوم پر حاوی ہے اور جو کچھ اس سے باہر ہے وہ غلط اور ناپسندیدہ ہے۔ نفس اور شیطان کی قید میں پھنسے گمراہوں نے ڈینگے مارنے، اچھل کود کرنے، سر کے بال کمر تک پہنچانے، داڑھی کتروانے، ریشم پہننے، باجے گاجے سننے اور طوائفوں کے ناچ دیکھنے کو سلوک کا نام دے رکھا ہے، اور شریعت سے ٹھٹا یعنی مذاق کرتے ہیں۔ علماء شریعت سے دشمنی پالنے، انہیں حقیر جاننے اور حلول و اتحاد کے اعتقادی اور انی انا اللہ کے نعرے کو تصوف کا کمال سمجھ رکھا ہے۔ صبح کو معلوم ہوگا کہ تو نے اندھیری رات میں کس سے عشق کی بازی لگائی۔ واہ، کتنی عمدہ شرح فرمائی آپ نے تصوف کی۔ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے جاہل پیروں نے شرح شریف کو مذاق بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ فقیروں کی راہ ہے اور مولویوں کا راستہ الگ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے کہا گیا کہ جاہل صوفی مسخرہ شیطان ہے۔ جن بیچاروں کو شریعت کی ابجد بھی نہیں آتی وہ طریقت کی بات کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف تمام باطل فرقے ایسے جاہلوں کو دلیل بنا کر اہل سنت والجماعت اور اولیاء اکرام پر طبرہ بازی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسے تمام شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقام بخشے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔